وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. معزز علماء کرام، سامعین اور سامعات، آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام میں انشاءاللہ اصلاح معاشرہ میں خواتین کے کردار کے تعلق سے گفتگو کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ رب العالمین نے دنیا کے نظام نہایت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، وہیں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی پیدا کیا، اور یہ عورتیں مختلف رول ادا کرتی ہیں. کوئی عورت ماں بنتی ہے، کوئی عورت کسی کی بیوی بنتی ہے، کوئی کسی کی بہن بنتی ہے، اور کوئی کسی کی بیٹی بنتی ہے. آج سماج میں چاروں طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں. چاروں طرف برائیوں کا سیلاب آ چکا ہے. ایسا نظر آتا ہے کہ سماج برائیوں کی طرف رواں دواں ہے. ایسے موقع پر اصلاح معاشرہ میں خواتین کے کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا. خواتین کی تعداد مردوں کے مقابل میں کبھی برابر ہوا کرتی ہے، اور کبھی مردوں سے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور کبھی مردوں سے ان کی تعداد کم ہوتی ہے. بہرحال تعداد برابر ہے یا زیادہ ہے، لہذا ایسی صورت میں عورت جو ذمہ داری نبھا سکتی ہے، عورت جو کردار ادا کر سکتی ہے، وہ مرد کردار ادا نہیں کر سکتا. اور سماج کے سدھارنے میں عورت کی اصلاح اور اس کے کردار کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بچے بچپن کا وقت زیادہ تر اپنی ماں کی گود میں گزارا کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمل کے معاملے میں مردوں اور عورتوں سب کو برابر قرار دیا اور کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو بھی انسان نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، ہم ایسے لوگوں کو بہترین زندگی عطا کریں گے. آپ غور کیجئے، آج سماج میں بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں، گھروں کی حالت خستہ، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں. اسلامی حل یہ تھا مرد بھی نیکی کا کام کرے اور عورت بھی نیکی کا کام کرے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ لوگ جو نیکی کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے. آرام کی زندگی ہوگی، سکون کی زندگی ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی جب مرد بھی نیکی کا کام کریں گے اور عورتیں بھی نیکی کا کام کریں گے. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انسان جو کام کرتا ہے اس کام سے کہیں زیادہ ہم اس کو بدلا دیں گے. یقیناً ایسی صورت میں عورتوں کی کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا. اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر کون سی خصلتیں ہونی چاہیے، عورتوں کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے. تو عورت کے اندر سب سے پہلی صفت یہ ہو کہ وہ مومنہ ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم
تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. جو عورت ایماندار ہوگی، اللہ والی ہوگی، ایمان اس کے دل میں رچا بسا ہوگا، اس کے لڑکے اور بچے بھی ایماندار ہوگا. آج بے ایمانی کہاں سے آ رہا ہے؟ آج فساد کہاں سے آ رہا ہے؟ عورتوں کے اندر ایمان نہیں ہے، عورتوں کی ایمان میں کمی ہے. آپ مثالیں آج کی دیکھیں، پہلے کی دیکھیں. بچوں کی بگاڑ کا بنیادی سبب ایک ماں ہوتی ہے. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، لیکن ان کا بیٹا ان کی اطاعت نہیں کیا، اپنے باپ کے نقشے قدم پر نہیں چلا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اس کو پانی کے اندر اللہ نے ڈبو دیا. نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، ذرا آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا، اللہ تجھے بچائے گا. اس نوجوان نے کہا، اس نافرمان بیٹے نے کہا کہ مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں تھا، اس کا ایمان اللہ کے رسول یعنی اس کے اپنے باپ پر یعنی نوح علیہ السلام پر نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے اس بچے کو اس کے اندر ڈبو دیا. کیوں بچہ بگڑا؟ کیوں اس کے اندر اخلاق میں کمی آئی؟ وجہ صاف ہے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مومنہ نہیں تھی بلکہ مشرکہ تھی. اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں کی بیوی جہنمی ہے. تو عورت کے اندر بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والی ہو، ایمان کے جو 6 ارکان سب پر ایمان لانے. اور دوسری صفت یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کر لے، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کر لے. اللہ آج کی عورتیں نماز سے کتنا دور ہیں. کبھی کسی چیز کا بہانہ کر کے، کبھی کسی چیز کا بہانہ کر کے، کبھی کسی چیز کا بہانہ. عورتیں کھانا بنا تو لیتی ہیں، عورتیں کپڑا دھو تو لیتی ہیں، دوسرے کام تو کر دیتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آ جائے اور صوم و صلاۃ کی پابندی کی بات آ جائے، زکوٰۃ و خیرات کی بات آ جائے، عورت وہاں بہانہ تلاش کرتی ہے، کہتی ہے تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، دنیا بھر کی پریشانیاں بتلا کر نماز کو ترک کر دیتی ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کامیاب ہے جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرے، رمضان کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے پتی کی بات مانے، اپنے ہسبینڈ کی بات مانے، تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا ادخلی من ای ابواب الجنت شئت. جنت کے جو 8 دروازے، جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو. عورت کے لیے معمولی کام بتلایا گیا، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنا، رمضان کے روزے رکھ لینا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، شوہر کی بات مان لینا. اتنا بڑا رزلٹ اور ثمرہ اور پھل ملے گا کہ اللہ رب العالمین ایسی صورت میں اس عورت کو یہ مزدہ سنائے گا کہ جنت کی کسی بھی دروازے سے جانا چاہے جا سکتے. اسی طرح سے عورت کے اندر تیسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کی مطیع فرما بردار ہو، شوہر کی بات مان. صحیح ترغیب و ترہیب جو علامہ البانی صاحب نے جسے مرتب کیا ہے اس میں روایت موجود ہے، المرأة لا تؤدي حق اللہ حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها زوج وهي على زار قدم لم تمنع نفسها. عورت اللہ کے حق کو اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کر دے. شوہر اس سے اس کو بلا لے اور طلب کر لے اور اس کی بیوی کچاوے پر
پر سواری پر اونٹنی پر اونٹ پر گھوڑے پر سوار ہو جس سے اترنا مشکل ہوتا ہے، گھوڑ سواری اور جانور پر سوار ہونا یہ عورتوں کے لیے مشکل کام ہے، اس پر سوار ہے، شوہر بلا رہا ہے، ایسی صورت میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے شوہر کے حوالے کرے، تب جا کر وہ اللہ کے حق کو ادا کرے۔ دوسری بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ تنور پر ہے، روٹی کے جلنے کا خطرہ لاحق ہے، پھر بھی شوہر کے بلاوے پر فوراً لبیک کہے اور اس کے پاس پہنچے اور اس کی بات سنے، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، خدمت اس طرح کرے جس طرح سے صحابیات کیا کرتی تھی، جس طرح سے اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ نے کیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بیٹیاں اپنے والدین کے پاس جو مال ہوتا ہے یہ سوچتی ہے کہ اس میں سے کچھ ہم کو مل جائے تو کیا یہ اچھا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ابو کے گھر پہ جاتی ہیں اور اتفاق کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہوتے ہیں، اپنی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتلا کر چلی جاتی ہیں۔ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے گھر کے کام کاج میں مشغول رہا کرتی تھی، شوہر کی خدمت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی، اور ان کے گھر پہ ایک چکی تھی، اس کو پیستے پیستے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑے گئے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی لڑکی سے کسی عورت سے شوہر کے گھر والے کچھ کام لے لیں اور کام تھوڑا وزنی ہو جائے فوراً فون جاتا ہے میں کہ کس گھر میں شادی کرتی ہو، بڑا کام کرنا پڑتا ہے، ہم شادی تو اس لیے کیے تھے لیکن یہاں تو بڑا کام کرنا پڑتا ہے۔ فوراً لڑکی کے والدین ناراض ہو کر فون کریں گے بیٹی ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رہنا، میرے گھر پہ آؤ، گھر بڑا ہے، یہی زندگی تمہاری کٹ جائے گی، فوراً بلا لیتے ہیں۔ لیکن جانتے ہو حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے ہیں کہ میری بیٹی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، میری بیٹی میرے گھر پہ آئی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے واقعے کو بتلا کر رہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کو بتلایا تھا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی، ایک غلام کو مطالبہ کر رہی تھی کہ کام کاج میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی بیٹی کے گھر گئے، سمجھایا کہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلا دوں جو اس غلام سے بہتر ہے؟ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ ایک غلام سے تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ مدد کرے گا اور کام میں ہیلپ اور تعاون۔ غور کرنے کا مقام مسلمان بھائی کہ کس طرح اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں کہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور کس کی بیٹی ہیں؟ سید الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ چاہتے تو سب چیزیں حاصل کر دیتے، کئی غلام بھیج دیتے، کئی خادموں کو بھیج دیتے، لیکن جانتے ہیں کہ ایک لڑکی جب اپنے شوہر کی خدمت کرے گی جو مقام ملے گا وہ دوسروں سے کام کروا کے مقام نہیں ملے گا۔ شہروں کا معائنہ کرو، شہروں میں جاؤ کام کرنے کے لیے، بھائی نوکرانی جو آتی ہے کس طرح سے گھناؤنے حرکت ہوتے ہیں، کیا کیا کام کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ ایک عورت اپنے آرام کی خاطر اپنے گھر میں ایک اجنبی عورت کو بلاتی ہے، اس سے کام کرواتی ہے، حتیٰ کہ اپنے شوہر کے کام کرواتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس سے لگ کرنے لگتا ہے، اس سے پیار کرنے لگتا ہے، نتیجہ پھر آدمی خراب ہوتا ہے۔ شوہر کی خدمت کے تعلق سے
حسین بن محسن رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کسی ضرورت کے لیے آئی ہوئی تھی. جب ضرورت مکمل ہو گئی، کام مکمل ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کیا تمہارے پتی ہیں؟ تو میری پھوپھی نے کہا، حسین بن محسن کہتے ہیں میری پھوپھی نے کہا ہاں میرے شوہر موجود ہیں، میری شادی ہو چکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ان کی خدمت کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو؟ تو اس خاتون نے جواب دیا میں اپنے شوہر کی خدمت اتنا کرتی ہوں یہاں تک کہ تھک جاتی ہوں تو میں رک جاتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بات یہی ہے. فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ اے خاتون، اے عورت، تو یہ بات جان لے کہ وہ تیرا جو شوہر ہے تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے دوزخ ہے. خدمت کرے گی جنت ملے گا، خدمت نہیں کرے گی دوزخ ملے گا. اور اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات دیکھیں جو اس بات پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے. اسی طرح سے ایک عورت کو شکر گزار ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں خیرات کرو، اللہ کے راستے میں دھن دولت کو لٹا دو، مال دولت کو اللہ کے راستے میں نچھاور کر دو، کیونکہ میں تم کو جہنم میں زیادہ پاتا ہوں. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں ہماری تعداد کیوں زیادہ نظر آئی؟ تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، کبھی ان کی برائی کبھی ان کی برائی، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. یہاں تک کہ ایک شوہر زندگی بھر ہر مطالبے کو پورا کرتا رہے، ہر ڈیمانڈ کی تکمیل کرتا رہے، جو بھی عورت مطالبہ کرے شوہر لا کر حاصل کر دے. اور کبھی زندگی میں اتفاق سے شوہر نے ایک مطالبے کو پورا نہیں کیا، ایک بات کو پورا نہیں کیا، ایک ڈیمانڈ کی تکمیل نہیں کی، تو عورت کیا کہتی ہے جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں یہاں سکون نہیں ملا، گھر پہ فون کرتی ہے کس گھر میں پھر شادی کرتی ہو، گھر والے کیسے ہیں، کتنی تکلیف دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی بھر شوہر احسان کرتا ہے، شوہر کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن عورت ذات اس قدر کمزور ہوتی ہے زندگی کے احسانات کو اور معمولی سی کوتاہی اور معمولی سی مطالبے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے پوری زندگی کی مٹھاس کو کھٹاس میں تبدیل کر دیا. اسی طرح سے عورت کے اندر اور بھی خصوصیات ہونی چاہیے، لیکن میں یہاں پر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک عورت ماں بن کر سماج میں اصلاح کیسے پیدا کر سکتی ہے، بیٹی بن کر کیسے پیدا کر سکتی ہے، بیوی بن کر سماج کی اصلاح کیسے کر سکتی ہے، اور بہن بن کر سماج کی اصلاح کیسے کر سکتی ہے. ایک عورت ماں بن کر سماج معاشرے کی اصلاح اس طرح کر سکتی ہے جس طرح سے مریم کی ماں نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگارا میرے پیٹ میں جو موجود ہے میں اسے تیرے نام پر آزاد کر دوں گی. ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم. الہ العالمین یہ نذرانہ قبول کر لینا، الہ العالمین یہ معمولی سی چیز قبول کر لینا، یہ میرے پیٹ میں جو بھی پیدا ہوگا لڑکا یا لڑکی، الہ العالمین اسے قبول کر لینا. میں اسلام کے لیے تیرے دین کی بلندی کے لیے میں اسے وقف کر دوں گا، قبول کر لینا. پھر پیدائش ایک لڑکی کی جسے دنیا مریم کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اس پر افسوس کیا ربی انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الہ العالمین میرا ارادہ کیا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، وہ لوگوں میں رہے گا، دعوت و تبلیغ کرے گا، مسجد وغیرہ کی صفائی اور جو بھی معاملات ہو
سکتے ہیں، سب کام کی ذمہ داری وہ لڑکا نبھائے گا، الغرض دین کے سب کام کرے گا، لیکن اللہ لڑکی کی پیدائش ہو گئی ہے اور لڑکی لڑکے کے برابر کہاں ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، الہ نے اس کو بچانا، اس کی ذریت کو بچانا، شیطان رجیم سے بچانا۔ اللہ نے اس خاتون کی دعا کو قبول کیا اور دعا کو قبول کرنے کے بعد ان کو اور ان کے بچے کو شیطان کے فتنے سے، شیطان کے سر سے محفوظ کیا۔ جانتے ہو اس نیک خاتون کے بدن سے کون پیدا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک نبی پیدا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے مریم علیہ السلام کی تربیت میں ان کی ماں کا نہایت اہم کردار ہے۔ ان کا دل اتنا بڑا تھا کہ جو بھی پیدا ہوگا ہم اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیں۔ تاریخ اگر مطالعہ کرے حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کا واقعہ دل کو چھو لیتا ہے۔ غزوہ قادسیہ کی بات ہے، مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی ہے، ظالموں کی تعداد زیادہ ہے، مشرکوں کی تعداد زیادہ ہے، اسلام کے سپہ سالاروں کی ضرورت ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے سامنے بلاتی ہیں اور بلانے کے بعد کہتی ہیں، اے میرے بیٹو، میں نے اسی لیے تم کو تیار کیا تھا، اسی لیے تم کو تیار کیا تھا۔ آج عورتیں بچوں کو کس لیے تیار کرتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ کما کر لا کر دے، چاہے حلال ہو چاہے حرام۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب کما کر لا کر دے گا، اب یہ کام کرے گا اور مجھے اطمینان و سکون ملے گا۔ اس ماں نے کہا، اس خاتون نے کہا جس کا نام تاریخ میں درج ہے، حضرت خنسا رضی اللہ عنہ، کہا اے میرے بچوں، میں نے اسی دن کے لیے تم کو پالا ہے، جاؤ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو اونچا کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے جاؤ، اللہ کے دشمنوں سے لڑائی کرو، قتال کرو۔ میں نے جان لو کہ تم اس ماں کے بیٹے ہو جس ماں نے اپنے شوہر کے ساتھ کبھی غداری نہیں کی، کبھی خیانت نہیں کی۔ میں نے اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کی ہے، شوہر کے حقوق کو ادا کیا۔ ماں کی یہ تقریر، ماں کے یہ جوش اور جذبے دیکھ کر بچے غزوہ قادسیہ میں شریک ہوتے ہیں اور شریک ہونے کے بعد دشمنوں کے دانت کھٹے کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے جب شہادت نوش فرماتے ہیں۔ خبر دینے والے خبر دیتے ہیں کہ اے خنسا، کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے چاروں بیٹے جنگ میں مار دیے گئے، جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ اس وقت حضرت خنسا نے کیا کہا تھا؟ اور آج کی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ آج کی عورتیں کہتی ہیں چار پتر ہیں، چاروں چلا گئے، اب ہمارے کون رہ گیا؟ اب ہمارا سہارا کون بنے گا؟ اللہ سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کی کوئی بات ہو جائے، عورتیں اتنا چیختی اور چلاتی ہیں کہ اللہ حفیظ، سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ سمجھا دو تو کہتی ہیں تمہارے اوپر تھوڑی نہ مصیبت ہے، گھر میں مصیبت رہتی تو سمجھ میں بات آ جاتی۔ اس خاتون نے کہا الحمدللہ، آج میں کامیاب ہو گئی، اپنے بچوں کو اسلام کے راستے میں نے قربان کر دیا ہے۔ آج مجھے خوشی ہو رہی کہ میرے بچے میرے کام آ گئے، میرے مستقبل کی جو تارے تھے وہ اسلام کے راستے میں قربان ہو گئے، اس سے زیادہ میری خوشی ہو کیا ہو سکتی۔ غزوہ بدر کا مطالعہ کرو، ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ افرا کے دو بیٹے، بعض روایت کے مطابق ملتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے دونوں بچوں کو کہ ایک دشمن ہے، ایک ظالم ہے، ایک شاتم رسول ہے۔ جانتے ہو شاتم رسول کا حکم کیا ہے؟ رسول کو جو گالی دے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ اسے مدد کر دے، اس کو قتل کر دیا۔ لیکن آج ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں لیکن رسول کی کتنی باتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، لاکھ طرح بھی بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں کہ کتنی مشکلات آ گئی۔ چنانچہ وہ دونوں بیٹے میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے افرا کے دونوں بیٹے معاذ اور معوذ میدان بدر میں پہنچتے ہیں۔ ایک طرف عبد الرحمن بن عوف ہے، اس کے دائیں طرف ایک لڑکا ہے، عبد الرحمن بن عوف کے بائیں طرف ایک لڑکا ہے۔ ایک لڑکا چھپتا ہے اپنے دوسرے بھائی سے
चुपके से पूछता है, चाचा जान अबू जहल का पता बताओ। कहते हैं मैं हैरान हो गया, देखा कि तो कम से बच्चे हैं, मुझे डर होने लगा कि ये तजर्बाकार लोग अगर बाजू में रहे तो लोगों को इत्मीनान होता है, ये बच्चे क्या करेंगे, मैं भी खतरे में हूं समझो। इतने में देखते हैं कि दूसरा बच्चा उससे बचते हुए पूछता है, चाचा जान अबू जहल कौन है बताओ। कहते हैं कि ठीक है। इतने में देखते हैं कि अबू जहल सवार नजर आता है। उतने में अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते, बेटो ये तुम्हारा मकसूद, ये साथ में रसूल दुश्मन रसूल मौजूद है, जाओ उसका काम तमाम कर दो। दोनों बच्चे दौड़ते हैं, एक मारता है सवारी के पैर पर गिरता है और दोनों से जख्मी करते हैं। बहरहाल अबू जहल दम तोड़ देता है, अब्दुल्लाह बिन मसूद उसे कुचल देते हैं, मर जाता है। बतलाने का मकसद ये है मुआज और मौकिस के अंदर इस्लामी जज्बा कैसे पैदा हुआ, इस्लाम को बोलबाला के लिए, रसूल के दुश्मन को खत्म करने के लिए किसने उनके अंदर जज्बा पैदा किया था। जाहिर सी बात है वो माँ थी जिस माँ ने इन दोनों बच्चों को पाला था, और ये दोनों बच्चे माँ की बात पर अपने रसूल के दुश्मन को खत्म कर दिया। इसी तरह से माँ की खिदमत देखना चाहते हो, माँ की कुर्बानी देखना चाहते हो, तो हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा को देखो। ये अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ये वही है जब इनके बेटे इनके पास आते हैं अब्दुल्लाह बिन जुबैर और कहते हैं अम्मी जान मेरे बहुत सारे साथी मार दिए गए हैं, अब तो मुझे कुछ एहसास हो रहा है कि मेरे पार्टी के बहुत सारे लोग मार दिए गए हैं, अब मैं क्या करूं। उस मां ने जवाब दिया, अरे बेटे अगर तुम हक पर थे तो जाओ लड़ते लड़ते अपनी जान को कुर्बान कर दो, और अगर तुम गलत थे, नाहक पर थे और तुम्हें समझते थे कि तुम नाहक पर थे, तो जितने लोग कत्ल हुए हैं, जितने लोग शहीद किए गए हैं, सबका वबाल तुम्हारे ऊपर आएगा। नतीजा क्या हुआ, अब्दुल्लाह बिन जुबैर उसमें मार दिए गए, और उसके बाद दुश्मनों ने उनकी लाश को सूली पर लटका दिया। हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर का दूसरा हुआ, बेटे की लाश को देखती है, आज के औरतों की तरह से नहीं कि गिरबान को फाड़कर चीखने चिल्लाने लगे, इतना चीखे और चिल्लाए कि सारे मोहल्ले को पता चल जाए। नहीं, उस खातून ने कहा, अरे शहसवार को उतरने का वक्त अभी नहीं आया, शहसवार अभी भी सवार है, दुश्मनों ने सूली पर लटकाया है। ये तारीफ की कलिमात जब दुश्मनों के जालिमों के कान में पड़ते हैं तो कहते हैं फौरन सूली से उनको उतार दिया जाए। माँ के किरदार को देखना चाहते हो तो गौर करो और भी वाकयात पर कि किस तरह से माँ ने बच्चों को पाला और उनकी परवरिश इस अंदाज में की कि वो इस्लाम के सपूत चहते बने, इस्लाम के सिपे सालार बने। इसी तरह से एक वाकया बहुत मशहूर है कि एक जगह एक बच्चों का इंटरव्यू लिया जा रहा था। आप क्या बनोगे? कोई बच्चा कहता मैं इंजीनियर बनूंगा। आप क्या बनोगे? कोई बच्चा कहता मैं डॉक्टर बनूंगा। किसी से पूछा जाता आप क्या बनोगे? तो कोई कहता कुछ बनूंगा। एक बच्चे से पूछा गया तुम बताओ क्या बनोगे? बेटे ने कहा मैं सहाबी बनना चाहता। सहाबी बनना तो मुश्किल हो गया। जिन आंखों ने नबी को हालत ईमान में देखा है वही सहाबी बनने का शर्फ हासिल कर सकते हैं, बकिया किसी को ये शर्फ और मकाम नहीं मिल सकता। आज उम्र हरम है, अल्लाह उससे राजी, ये अल्लाह से राजी। ये नन्ना बच्चा क्या कह रहा है? मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। उस्ताद ने सवाल किया, बच्चे बता तेरे दिल में ये जवाब कैसे आया कि मैं सहाबी बनना चाहता हूँ? कहा मेरी माँ रोजाना एक सहाबी के वाक़े को बतलाती, उनके जज्बे को बतलाती, उनके कारनामे का जिक्र करती, जिसे मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी एक सहाबी बनकर इस्लाम के लिए उसी तरह जिंदा रहूं और इस्लाम के लिए उसी तरह जान कुर्बान कर दूं जिस तरह सहाबे करम जिंदा रहते थे, जान कुर्बान कर दिया। आज की माँ क्या सिखलाती? झूठ बोलना सिखलाती, चोरी सिखलाती। जैसा कि मैंने वज़ाहत के साथ ये बात कही
کہ خود مائیں بھیجتی کہ جاؤ فلاں کی طرف سے آم توڑ لاؤ اور اسی کی چٹنی بنا کر پورے گھر والے بیٹھ کر کھائے. یہ ماں وہ ماں تھی صحابی بنانا چاہتی تھی. بچے کو صفت صحابہ کے بتلا کر اس بچے کے ذہن میں دین اسلام کی باتیں ڈال رہی تھی. اور آج کی مائیں خرافات کیا کیا کہانیاں سناتی ہیں. وہ لوریاں کیا کیا بہت سارے لوریاں ہیں. سوچا دنیا بھر کی لوریاں ہیں. وہ لوریاں کچھ ایسی لوریاں ہیں جس میں ڈر اور خوف رہتا ہے. بچہ سوچا ورنہ یہ کاٹ لے گا وہ کاٹ لے گا. بچہ بچپن ہی سے بزدل ہو جاتا ہے. کبھی بھی اس کے اندر خود اعتمادی پیدا نہیں ہوتی ہے. وہ ہمیشہ ڈرپوک رہتا ہے. ہمیشہ اسلام کے لیے وہ زہر بن جاتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اسلام کا نام نہیں سنا. اس نے ماں کی زبان سے ہیرو کا نام سنا, کسی ناچنے والے کا نام سنا, کسی گلوکارہ کا نام سنا, کسی کرکٹر کا نام سنا, کسی اور کا نام سنا. وہ بچہ وہی بننا چاہتا ہے, وہی اس کی خواہش ہوتی ہے. اسی کے لیے سامان خریدتا ہے, اسی کے لیے پڑھائی کرتا ہے. ماں کے کردار میں بیوی کا بھی, سماج کے کردار میں بیوی کا بھی اہم رول ہے. اس کو بلایا نہیں جا سکتا. آپ واقعے پر غور کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے جب اللہ نے وحی نازل کی اقرأ بسم ربک الذی خلق, جبریل امین نے حضرت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا تھا اور تکلیف لاحق ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. پریشان ہونے کے بعد اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں زملونی, مجھے چادر اڑا دو, چادر اڑا دو. آج کی عورتوں کی حالت کیا ہے؟ شوہر تھکا ہوا آ رہا ہے, ڈیوٹی کر کے آ رہا ہے, کوئی کام کر کے آ رہا ہے, کھیت کھلیان میں محنت کر کے آ رہا ہے, گھر پہنچ رہا ہے, اسے بیوی مسکرا کر جواب نہیں دیتی, تکلیف میں جواب دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زملونی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات سے آ بیوی فوراً حکم شوہر پر لبیک کہا اور چادر اڑا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اخاف علی نفسی, اے میری بیوی, اے میری جان, میں ڈر رہا ہوں کہ مر نہ جاؤں, کیونکہ ایک ایسا منظر دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا. جبریل امین کو دیکھا. ایسی صورت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دلاسا دلایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری السیف وتعین علی نوائب الحق. ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسے کھڑے ہوتے ہوئے کہ اے لوگوں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آج اگر کسی شوہر کی دکان چل جائے تو بیوی کیا کہے گی؟ تمہاری قسمت پھٹی ہے, میری بھی قسمت پھٹی ہے. دنیا بھر کے تانے دے کر اسے برباد کر دے گی. شوہر بیچارہ کمانے کے لیے بامبے گیا, سعودیہ گیا, بیمار ہو گیا, بیمار ہونے کے بعد واپس آیا تو بیوی کہتی ہے میرے لیے کیا لائے ہو؟ کچھ نہیں لائے ہو. کیسے شوہر, فلاں شوہر ایسا, فلاں کا شوہر ایسا ہے. دنیا بھر کے تانے دے کر مزید بیماری میں اضافہ کر دیتے ہیں, مزید ٹینشن میں اضافہ کر دیتی ہے. اور یہ اضافہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ بہت سارے شوہر دماغ بھی کھو دیتے ہیں اور پاگل ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت خدیجہ علیہ السلام مرہم رکھا. مرہم رکھنے کے بعد کہا آپ کے اندر اچھی اچھی صفات ہیں, اور مزید ہیلپ کیا. اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور لے جانے کے بعد کہا, واقعہ سنایا. ورقہ بن نوفل نے خوشخبری دی کہ یہ وہی فرشتہ ہے اس سے پہلے اور نبیوں کے پاس آتا ہے. ظاہر سی بات ہے وقت مکمل ہو چکا ہے, ٹائم بھی ہو رہا ہے. بہرحال جو بھی وقت دیا گیا اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں. بہرحال پہلے بتایا 40 منٹ اسی حساب سے میں بول رہا تاکہ میں اور بھی بیٹی کو لے آتا ہوں, بہن کو لے آتا ہوں, اور بھی جو میں ان خطیبوں کی طرح سے ہوں کہ 1 گھنٹہ 15 منٹ بعد 20 منٹ جو ٹائم ہے اس میں بھی بہرحال اللہ کا شکر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کو کہ عالم کو یہ بات مقصد کو مطلب کی توفیق دے. آمین معلوم. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. چونکہ وقت فجر کی اذان کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے, اس لیے میں اپنے خطیب فضیلت الشیخ جناب کلام اختر قنابلی حفظہ اللہ سے معذرت کرتے ہیں
رات کو مکمل پورا وقت وعدے کے مطابق نہیں مل سکا